بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ذکر الہی، یعنی اللہ کو یاد کرنا۔ اب آپ دیکھیں، آج کل تو رمضان ہے، ہم سب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو گویا روزے کی حالت میں اپنی زبان کو فضول قسم کی باتوں سے یا فضول قسم کے کلمات میں مصروف نہ رکھیں، بلکہ آپ جتنا ہو سکے اتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں اور ہمارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھی بھرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ ذکر الہی کی کیا اہمیت ہے، یعنی ذکر الہی کی کیا فضیلت ہے اور کون سا ذکر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا خوبصورت ترین کاموں میں سے ایک کام ہے، بہترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا کام ہے، یعنی بہت اچھا کام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کو ضرور یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، دل ہی دل میں بھی اور زبان سے بھی، کیونکہ جس چیز کی محبت اگر انسان کے دل میں ہوتی ہے تو وہ چیز زبان پر آ کر رہتی ہے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں اور دل میں اسے یاد نہ کرتے ہوں اور زبان سے اس کا ذکر کرنا بھول جائیں۔ تو ذکر الہی بندہ مومن کی زندگی میں غیر محسوس طریقے سے شامل ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ خود بخود اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نکلنے لگتا ہے۔ اس کی اس انسان کو اس طرح عادت ہو جاتی ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تنہائی میں سب کے بیچ میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، دل ہی دل میں یا زیر لب وہ اپنے رب کو کسی حال میں بھی نہیں بھولتا، اور اسے بھولے بھی کیوں؟ کیونکہ اس کی ذات پر اس رب کے ایک سے ایک بڑھ کر احسانات ہیں۔ اس کی نگاہیں ہر طرف اس کے کمالات دیکھتی ہیں، وہ ہر طرف رب کی نعمتوں کو دیکھ کر سرشار ہوتا رہتا ہے۔ وہ جس طرف بھی نظر اٹھاتا ہے وہیں اس کو رب کی قدرت اور تخلیق نظر آتی ہے۔ اپنے سامنے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر طرف زمین و آسمان میں جو کچھ بھی بنا ہوا ہے، جو کچھ بھی پھیلا ہوا ہے، وہ سب اس کے رب کا بنایا ہوا ہے۔ پھر بلا وہ اس رب کو کیسے بھول سکتا ہے؟ جیسا کہ قرآن پاک میں اہل ایمان کو ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ آہستہ آواز میں صبح و شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا، یعنی رب کی یاد سے کبھی بھی غفلت اختیار نہ کرنا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا کامیابی کی علامت ہے، اللہ کے ذکر میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ مومن مردوں اور عورتوں کی صفت قرآن پاک میں یہی بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ الاحزاب میں آتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص وقت یا کوئی خاص جگہ نہیں ہے۔ انسان ہر حال میں ذکر کر سکتا ہے، ہر وقت میں ذکر کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر وقت، یعنی دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو رب کا ذکر کرتا ہے زندہ انسان کی طرح ہے، اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا مردہ شخص کی طرح ہے۔ گویا ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا، ان دونوں کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک زندہ اور مردہ انسان میں فرق ہوتا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ یہ فرق کتنا بڑا ہے، یعنی انسان تو وہی ہوتا ہے، لیکن زندہ انسان میں اور مردہ انسان میں زندگی اور موت کا فرق ہے۔ بالکل اسی طرح جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے اندر ایک زندگی ہے، اس کے اندر ایک خاص خوشی ہے، اس کے اندر اطمینان ہے، اور جو نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہوتا ہے، اس کے اندر زندگی کی کوئی امنگ نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے خیال کے مطابق ہوتا ہوں یا خیال کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جو خیال وہ میرے بارے میں رکھتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ گویا ذکر کرنے والے اللہ کی مدد کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی اللہ ایسے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اگر بندہ مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد رکھتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے، یعنی کسی گروپ میں، کسی پبلک میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے، تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ تو گویا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی آپ نے سنا ہوگا نا کہ اگر ہم اللہ کی جانب ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری جانب 10 قدم بڑھاتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہم کو یاد نہ کرے، اللہ ہماری مدد نہ کرے؟ اور پھر آپ دیکھیں جو انسان ذکر کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ ذکر کرنے سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی کہ ہر ٹائم ہماری زبان سے اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر نکلے، جب آپ پورا ٹائم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے آپ کی زبان نیکی کی عادی ہو جائے گی، تو اس ٹائم پہ آپ کی زبان سے صرف اچھے کلمات ہی نکلیں گے۔ تو جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے، اس کی مشکل میں اس کی مدد کرے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پھر وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اور ذکر تمام عبادات کو خوبصورت بناتا ہے۔ مثلا روزہ رکھنا یہ عبادت ہے، لیکن جس روزے میں ذکر الہی ہوگا تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح حج کی عبادت، بذات خود حج کا جو سفر ہے وہ عبادت ہے، لیکن اس سفر میں انسان اگر ذکر الہی کرتا رہے تو اس حج کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اور نماز تو آپ دیکھیں یہ تو سراسر اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ ہے یہ نماز۔ اور ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھی نماز کس کی، سب سے اچھا روزہ کس کا، سب سے اچھا حج کس کا، سب سے اچھا مجاہد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر باری ایک ہی جواب دیا، جو اپنے ان تمام کاموں میں ذکر الہی کثرت کے ساتھ کرے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ذکر کرنے والے ہر میدان میں آگے نکل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ مفردون کون ہیں؟ تو فرمایا وہ مرد جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ تو یہاں آپ نوٹس کریں کہ خاص طور پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اسلام کے احکام مجھ پر بہت ہیں، یعنی ذمہ داریاں بہت ہیں، کرنے کے بہت کام ہیں، اب مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جسے میں اپنے لیے لازم کر لوں، یعنی میرے لیے آسان ہو اور میں پابندی سے کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چیز پابندی سے پکڑ لو، اور وہ کیا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہر دم اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو، مثلاً اگر خواتین کھانا پکا رہی ہیں، اگر صاف صفائی کر رہی ہیں، یا کوئی بھی کام کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر وہ اللہ کو یاد کرتی رہے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، ان اذکار کا ورد کرتی رہے، تو اس میں کام بھی ہوتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد بھی ہوتی رہے گی۔ اس کے علاوہ خصوصی طور پر 2 کلمات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بہترین اجر کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی پڑھنے میں کچھ مشکل نہیں، مگر میزان میں بہت باری ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو گویا چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کرتے رہنے کے بیچ میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا جہاں انسان کے دل کو اطمینان بخشتا ہے، وہاں اس کی زندگی کے رکے تمام کاموں کو مکمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے، اور قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ سنو، اللہ کا ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔
تو دیکھیں آج کل تو رمضان ہے، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں، اپنی زبان کو پاک و صاف رکھیں۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو اپنے روزے کو ضائع نہ کریں، عبادت کریں، قرآن پاک پڑھیں، صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں۔ مگر جو آپ کا فری ٹائم ہے، جس ٹائم پہ آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ آفس میں ہیں یا جاب پہ ہیں یا آپ گھر میں کوئی کام کاج کر رہے ہیں، تو اس دوران آپ ذکر کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذکر کرنا ایک بہت محبوب عمل ہے۔ آپ جب ذکر کریں گے نا، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تھوڑے ہی عرصے میں اتنا بڑا بدلاؤ آئے گا، یعنی پازیٹیو بدلاؤ آئے گا۔ تو ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری دنیا بھی سنورتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ویڈیو شیئر کی اور آپ کی وجہ سے کسی نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، تو اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ تو ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ بھی ثواب کے حقدار بن جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔